اتنا زیادہ پردہ یعنی اتنا زیادہ آپ نے لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور آج کے وقت میں اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ میری مرضی میرا جسم، اور پردہ جو ہے یہ حجاب جو ہے ایک قید ہے۔ کیا یہ سچ میں اسلام میں عورت پہ جاتی ہے کہ اس کو حجاب میں رہنا چاہیے؟ یہ زبردستی ہے یا اس کی مرضی ہے؟ باقی اس کے علاوہ ہمارے چاچا کے لڑکے، ہمارے ماموں کے لڑکے، ہماری خالہ کے لڑکے، سب سے حجاب کرنا واجب ہے۔ وہ سب تمام لوگ ہمارے لیے نامحرم ہوں گے۔ بارے میں کہوں گا تو بالکل یہ اسلام کی شہزادی، اسلام کی جو شہزادی ہے بی بی زینب ہے، اور یہ ان کی کنیزیں ہیں۔ کیا بی بی زینب کی کنیزیں بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ اسلام حضرت محمد صاحب نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ ایسے ہی امام حسین کی بہن جو کربلا ساتھ ساتھ سائے کی طرح گئی تھی، اور ہر مصیبت انہوں نے برداشت کی تھی، اور بھائی پہ اپنے بچے تک قربان کر دیے۔ اسی بی بی زینب کا، اسی متحرک شخصیت کا یہ روزہ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں، کانودر حسین ٹیکری گجرات۔ امام حسین کا سامنے روزہ پڑتا ہے، اس کے سامنے ہی مولا عباس کا پڑتا ہے، اور بیچ میں جو ہے برابر میں یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان ان کی بہن کا روزہ ہے بی بی زینب کا، جو ایک پردے کی مثال بن گئی۔ اور پردے کی مثال کیا بنی ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایک اسلام کی شہزادی ہمارے ساتھ میں جو پردے کی مثال دے گی، اور بی بی زینب نے اپنا پردہ یعنی حجاب کس طرح برقرار رکھا۔ ہم اسے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ جس لباس میں یہ ہے، یہ دیکھیے اوپر سے نیچے تک اس لباس میں ہے، اتنا پروٹیکشن کیوں؟ اتنی گرمی، ہائی ٹیمپریچر ہے، اتنی گرمی میں یہ اتنا زیادہ لباس کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے بیٹا کہ اتنا زیادہ پردہ یعنی اتنا زیادہ آپ نے لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں کی گرمی جہنم کی گرمی سے کم ہے۔ جہنم میں جو ہمیں گرمی جھیلنی پڑے گی، یہاں کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ کم ہے۔ جو ہم یہاں پر اب اگر گرمی برداشت کر لیں گے تو ہمیں پھر روز محشر جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ہم جہنم کی گرمی سے بچ جائیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو گرمی کی بات ہے، اور کیا فائدے ہیں اس کے حجاب کے جو بی بی زینب نے ایک خطبہ یعنی اپنے بابا کے لہجے میں یزید کے دربار میں دیا، وہ ایک حصہ حجاب کا بھی تھا، تو اور حجاب کے کیا فائدے ہیں؟ حجاب کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حجاب ہمیں نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا حجاب کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پردے کو ہم لوگوں کے لیے بچایا ہے۔ اگر جناب زینب دربار یزید میں خطبہ نہ دیتی تو آج ہم لوگوں کے پاس اسلام نہ ہوتا، آج ہم لوگوں کے پاس پردہ نہ ہوتا، اور ہم بھی عرب کے ان کافروں کی طرح جہالت کا شکار ہوتے جن عورتوں کو پردے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جن عورتوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں نامحرموں کی نگاہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم بھی ان لوگوں کے جیسے ہوتے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں خطبہ نہ دیتی۔ جناب زینب کی مثال سب سے بڑی مثال ہے، دنیا کی سب سے بڑی مثال۔ جناب زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا، اور خطبہ بھی اپنے بابا علی کی آواز میں دیا۔ اور آج کے وقت میں اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ میری مرضی میرا جسم، اور پردہ جو ہے یہ حجاب جو ہے ایک قید ہے۔ کیا یہ سچ میں اسلام میں عورت پہ جاتی ہے کہ اس کو حجاب میں رہنا چاہیے؟ یہ زبردستی ہے یا اس کی مرضی ہے یا اسلام کہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو کہ پردہ پابندی نہیں بلکہ پاکیزی ہے، کیونکہ یہ ہمیں نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے یہ ہمارے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور ہمارے اوپر ہماری فیملی نے دباؤ نہیں ڈالا کہ ہم لوگ پردہ کریں، یہ ہم اپنی خود کی مرضی سے پردہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی فیملی نے نہیں کہا کہ تم پردہ کرو، تم پابندی کرو، ہم خود کی مرضی سے، ہم حکم خدا پر چل رہے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے پروٹیسٹ ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہیں ہم کریں، ہمارا جسم ہے، تو یہ جو جسم ہے یہ خداوند عالم کا دیا ہوا جسم ہے، اور خداوند عالم نے ہم لوگوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ خدا کا جسم ہے، اور اس پر خدا کی ہی مرضی چلے گی۔ اگر خدا کہے گا کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے تو ہم پردہ کریں گے، اور خداوند عالم نے پردے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے، اور جناب زینب نے ہم لوگوں کے لیے پردے کو بچایا ہے۔ زینب کا وہاں حجاب چھین لیا گیا تھا، یعنی ردائیں چھین لی گئی تھی امام حسین کے گھرانے کی عورتوں کی۔ بی بی زینب نے اپنا پردہ یعنی اپنا حجاب کیسے برقرار رکھا؟
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब रिदाओं को, उनके सरों से उनकी रिदाओं को छीन लिया गया, तो जनाब ज़ैनब इस कद्र पाकीज़ा खातून है कि जनाब ज़ैनब का जब रिदा को छीन लिया गया तो उन्होंने अपने बालों से अपने फेस को कवर किया, तब भी उन्होंने अपने पर्दे को बरकरार रखने की कोशिश की। और आज के टाइम पर, उस टाइम पर जनाब ज़ैनब से रिदाओं को छीना गया, करबला की तमाम बीवियों के सरों से रिदाओं को छीना गया, और आज के टाइम पर खातूनों को ना जाने क्या हो गया है कि वो खुद से अपने सरों से रिदाओं को उतार रही हैं। मैं उन बच्चियों के लिए पैगाम लेना चाहूँगा जो आज के ज़माने में, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और रील्स वगैरह देखती हैं और वो हिजाब करना ज़रूरी नहीं समझती, मॉडर्न ज़माना है, तो उनके लिए क्या बीबी ज़ैनब की तरफ से क्या पैगाम होना चाहिए? आप मॉडर्न रहो ठीक है, लेकिन बाहिजाब होकर मॉडर्न रहो। हुदूद इलाही में औरत, खातून, लड़की हर काम कर सकती है। आप जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन बाहिजाब होकर करो। माशाअल्लाह, जैसे कि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में, कुरान में हिजाब के लिए कहा है कि हिजाब कीजिए ताकि आप नामहरम की नज़रों से बच सके। तो बीबी ज़ैनब की कोई मिसाल ऐसी हो जो हिजाब से लगी हो, क्योंकि बीबी ज़ैनब, बीबी ज़हरा के हर रोज़े पे लिखा रहता है कि हिजाब ज़रूरी है, हिजाब ज़रूरी है। तो हिजाब किस तरह के रिश्तों से जायज़ है और किस तरह के रिश्तों से नाजायज़ है? यानी पर्दा ज़रूरी है खून के रिश्तों से या फिर चचेरे भाई, चचेरे बहन, यानी महरम नामहरम की तरफ से? जो खून के रिश्ते हैं फ़कत उनसे ही हिजाब नहीं कर सकते, बाकी उसके अलावा हमारे चाचा के लड़के, हमारे मामू के लड़के, हमारी खाला के लड़के, सबसे हिजाब करना वाजिब है। वो सब तमाम लोग हमारे लिए नामहरम होंगे। माशाअल्लाह, आज की जो नई बच्चियां हैं जो हिजाब नहीं करना चाहती, उनको कोई आप पैगाम देंगी? जैसे माशाअल्लाह ये देखिए, मैं अगर इस बच्ची के बारे में कहूँगा तो बिल्कुल ये इस्लाम की शहज़ादी, इस्लाम की जो शहज़ादी है बीबी ज़ैनब है, और ये उनकी कनीज़ें हैं। क्या बीबी ज़ैनब की कनीज़ें बेपर्दा हो सकती हैं? नहीं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि हिजाब में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जनाब ज़ैनब ने पर्दे को बचाने के लिए इस कद्र कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने इतनी अजियतें बर्दाश्त की, नामहरमों के दरबारों से गुजरी। वो बीबी के जिसको कभी सूरज तक ने नंगे सर न देखा हो, उस बीबी को दरबारों से गुजारा गया। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही तो गुजरी, ताकि हम तक हिजाब पहुँच सके, ताकि हम तक इस्लाम पहुँच सके, ताकि हमें ज़िंदगी जीने का सलीका मिल सके। मैं ऐसी लड़कियों को बस फ़कत इतना ही पैगाम देना चाहूँगी जो हिजाब नहीं करना चाहती, कि जनाब ज़ैनब ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जनाब ज़ैनब ने इस पर्दे को हमारे लिए बहुत मुश्किल से बचाया है, तो उनकी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपके उस्ताद गिरामी को सलामत रखे और आपके जज्बे को सलामत रखे। जीते रहिए और ऐसे ही हिजाब का एक पैगाम देते रहिए, जो हिजाब करते रहिए और अपनी बेटियों को हिजाब कराते रहिए, क्योंकि इस्लाम की शहज़ादियाँ कभी नंगे सर घूम ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।